السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں آپ دیکھیں گے خفیہ مقام سے سپاہی ایک صندوق نیچے اتارتا ہے۔ کمانڈر لوکاس اس صندوق کو کھولتا ہے۔ صندوق میں مسلمانوں کی مقدس امانتیں پڑی ہوتی ہیں۔ انہیں اٹھاتے ہوئے لوکاس کہتا ہے، یہ وہ مقدس امانتیں ہیں جس کے پیچھے سب مسلمان آئیں گے۔ تم سب کو انہیں لینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں کمانڈر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، افندی وزیر بچ گیا ہے۔ یہ سن کر لوکاس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، انہوں نے تمہیں بچا کر بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اب میں تمہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کروں گا وزیر عمر، کاراسے اور عثمان کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں فاطمہ بالا خاتون سے پوچھتی ہے، ماں یہ عورت کون ہے جو میرے بابا کو جوانی سے جانتی ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، شاید یہ ان کی دور کی رشتہ دار ہے۔ اس پر فاطمہ کہتی ہے، ہم جان جائیں گے کہ یہ کون ہے، لیکن ماں کیا یہ عورت بھی جرگے میں شریک ہوگی؟ تو الجن کہتی ہے، خاتون جرگے میں کیا کرے گی، اس کا بھائی شرکت کر سکتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، ابھی تھوڑا انتظار کرو، کیا پتہ یہ خود ہی اپنے ماضی کے بارے میں بتا دے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ماں کہ آپ کو دیکھ کر یہ کیا کہتی ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون جیسے ہی بیگم خاتون کی جانب بڑھتی ہے تو ہزار خاتون بازو پھیلاتے ہوئے ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور تعریفیں کرتے ہوئے کہتی ہے، بالا خاتون آپ چاند کی طرح روشن ہیں، میں بھائی خان صاحب کی بیوی ہزال خاتون ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ زبردستی بالا خاتون سے لپٹ جاتی ہے اور خواتین سے کہتی ہے، چلو تحائف لے کر آؤ۔ جبکہ خیمے کے باہر کھڑی بیگم خاتون دیوان میں چلی جاتی ہے۔ ہزال خاتون بالا خاتون کو تحفے تحائف دکھاتی ہے۔ اندر دیوان میں تمام صدران موجود ہوتے ہیں۔ سردار گینجر بہان بے اور بیگم خاتون سے کہتا ہے، آپ دونوں کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی ہاں؟ تو بیگم خاتون کہتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ بہان صاحب کی قسمت اچھی تھی، اگر عثمان صاحب مداخلت نہ کرتے تو یہ مر جاتے۔ جواب میں سردار بہان کہتا ہے، اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس نے قبیلہ سنبھالا۔ بیگم خاتون میں بہت جرت آ گئی ہے۔ بحث بڑھتی دیکھ کر عرفان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ نہیں بلکہ اتحاد کی جگہ ہے، ہم آپ سے اچھے تعلقات کی توقع کرتے ہیں۔ بحران کی آواز کے ساتھ عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، ہم نے ان سرزمینوں کو مزید بڑھایا جو بہت سے قبائل کی میزبانی کرتی تھیں، ہم ریاست بن گئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی ریاست بننا چاہیے جو اپنے دور حکومت سے پوری دنیا کو ہلا کے رکھتی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایک عظیم خزانے اور ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس دونوں ہیں، لیکن ریاست کی طرف جانے والے راستے میں سب سے اہم بات وفاداری اور طاقت کا عہد ہے۔ سردار بہان کہتا ہے، ظاہر ہے آپ ہم سے اس کی توقع کرتے ہیں عثمان صاحب۔ بیگم خاتون کہتی ہے، عثمان صاحب نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے جو ہم بیعت کریں؟ تو عثمان صاحب کے اشارے پر سپاہی نقشہ لا کر عثمان صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ ہی سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تلوار کے وار سے عثمان صاحب نقشہ کھول دیتے ہیں اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ نقشہ جو دکھا رہا ہے، میں غزہ اور جنگ کے ساتھ ان تمام زمینوں اور مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہوں۔ باہر بالا خاتون ہزال خاتون سے کہتی ہے، تمام صدران اور خاتون خیمے میں ہیں، مجھے وہاں جانا ہے، آپ بس تھوڑی دیر انتظار کریں۔ بالا خاتون جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہے تو ہزال کہتی ہے، آپ خیمے میں جا سکتی ہیں، لیکن وہ کالی بیوہ، مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں اپنا زہر استعمال کرے گی اور تقریب کو برباد کر دے گی۔ بالا خاتون سے پوچھتی ہیں، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ تو ہزال کہتی ہے، کاش میں نہ جانتی ہوتی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، وہ کیلت شاہ کی پوسٹ پہ بیٹھی ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ بیگم خاتون کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ تو ہزال کہتی ہے، میری بیٹی کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، کوئی بھی، اس کا شوہر بھی اسے برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، جس کی جیسی بیوی ہو اس کے لیے موت ہی نجات ہے۔ گونچا آگے بڑھتی ہے اور پوچھتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیلت شاہ سے آپ کی دشمنی ہے، آپ پھر یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو ہزال کہتی ہے، ہرگز نہیں گونچا خاتون، اس نے اس سردار کے ساتھ شادی کی، لیکن یہ اس کے لیے کبھی کافی نہیں تھی، یہ اسے زیادہ چاہتی تھی، میں اسے جوانی سے جانتی ہوں، یہ ہمیشہ بڑے خواب دیکھتی ہے، لیکن سچ پوچھے تو جو یہ چاہتی ہے اسے مل جاتا ہے۔ بالا خاتون، آپ کو اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ کالی بیوہ خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ سن کر فاطمہ پوچھتی ہے، یہ سردار خاتون بن گئی ہے، مزید کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ سلطانہ بننا چاہتی ہے؟ اندر سردار بہان عثمان صاحب سے کہتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے دکھائے جانے والے ممالک میں صرف بازنطینی نہیں ہے بلکہ کاراسے، گرمیان اور جاندار بھی ہیں عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، وہ جب تک ہماری سرزمینوں کو نہیں پہچانیں گے ہم انہیں نشانہ بناتے رہیں گے۔ بیگم پوچھتی ہے، طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟ اگر وہ ہم پہ حملہ کر دیں تو ہم کیسے لڑیں گے؟ باہر ہزال بالا خاتون سے کہتی ہے، کون جانتا ہے کہ یہ عثمان صاحب کے لیے کون سی مشکلات پیدا کر دے گی؟ تو بالا خاتون کہتی ہے، پھر مجھے بیگم خاتون سے بات کرنے دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون خیمے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ خیمے میں گینجر صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، حضور بیگم خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، چلے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک یا دو کو شکست دے دی، مگر وہاں سے ملنے والے زخموں کی بدولت ہم تیسرے سے مارے جائیں گے۔ بیگم کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جواب میں وہاں پہنچنے والی بالا خاتون کہتی ہیں، آپ پریشانیوں کے بیچ میں رہتے ہوئے کس طرح پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے ان سرزمینوں میں راحت کی امید کیسے رکھ لی بیگم خاتون؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ صرف خوشحالی کے دنوں میں بلکہ مصیبت کے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین سپاہیوں کے ساتھ گھوڑا
दौड़ाता हुआ करादीन किले में जा पहुंचता है। इधर समुद्र के किनारे सरदार करासे ने पड़ाव डाला होता है कि इसी लम्हे वजीर उमर का काफिला वहां पहुंचता है। वजीर के काफिले के आते साथ ही सिपाहियों की दौड़े लग जाती है और सरदार करासे भी उठकर आगे बढ़ता है। बग्घी से उतरने के बाद वजीर प्रोटोकॉल में सरदार करासे के पास आता है तो सरदार करासे कहता है, खुश आमदीद वजीर उमर, आपने मेरी दावत को कबूल करके मुझे शर्फ बख्शा। तो वजीर उमर कहता है, मैंने सबसे पहले आपके पास आकर एक अच्छा काम किया, आपने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। जवाबन सरदार करासे कहता है, हमारे खलीफा के वजीर के लिए ये भी कम होगा चाहे हम कुछ भी कर लें। और इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं। करीबी में सिपाही बसुंगुर पागलों जैसी हरकतें कर रहा होता है। वजीर के सामने खाना पेश किया जाता है और वजीर सरदार करासे से कहता है, करासे भी ये सरजमीनें आप पर मेहरबान हो गई हैं। समंदरों का हाकिम होना एक सरदार के लिए दौलत का दरवाजा खोल देता है। इस पर सरदार करासे कहता है, शुक्रिया वजीर हजरत, इस समुद्र ने हमें बहुत से तहफ से नवाजा है, हम इसीलिए मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके साथ ही वो दोनों अपने अपने सिपाहियों को दूर भेज देते हैं और वजीर आइज़गी से सरदार करासे से कहता है, ये समुद्र सिर्फ जमीनी दौलत के बारे में नहीं है, रूहानी खजानों के बारे में मत भूलिएगा जो समुद्र आपको देगा। करासे पूछता है, रूहानी खजाना, इससे आपका क्या मतलब है? तो वजीर कहता है, आलम इस्लाम के लिए सबसे कीमती चीज यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो मुकद्दस अमानतें छोड़ी थी चोरी हो गई हैं। सरदार करासे गुस्से से पूछता है, क्या? किसने ऐसा करने की जुर्रत की? जवाबन वजीर कहता है, निशानात मुझे इन जमीनों की तरफ ले आए, यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ। तो सरदार करासे कहता है, वजीर हजरत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, जब तक मुकद्दस अमानतें नहीं मिल जाती मैं तब तक आराम किए बगैर काम करूंगा। वजीर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं आपसे इसी चीज की उम्मीद रखता था। इसके साथ ही वो दोनों उठकर आगे बढ़ते हैं। उनके उठते साथ ही सिपाही बसुंगुर भी अपना थैला उठाकर चल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सरदार करासे वजीर उमर से कहता है, आपने मुझे इस शर्फ के लायक समझा, लिहाजा मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। तो वजीर कहता है, करासे बे हम देखेंगे। ये कहते साथ ही वजीर रवाना हो जाता है और बसुंगुर वहीं बैठ जाता है। सरदार करासे खुद से कहता है, मैं जब आलम इस्लाम का सबसे पसंदीदा आदमी बन जाऊंगा तब दुनिया देखेगी कि करासे कौन है और क्या कर सकता है। फिर अपने आदमी संजार से कहता है, वजीर उमर करागीचत से होते हुए दरमियान पहुंचेंगे, सिपाहियों से कहो कि करासे की सरहदों तक उसका साथ दें। यह सुनते साथ ही संजार चला जाता है और बसुंगुर भी चल देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।